اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا جہان میں کفر و ضلالت، بے حیائی، بدکاری، درندگی، فاقی اور جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دنیا کا تن بدن برباد ہو گیا تھا، تہذیب مٹ گئی تھی اور مذاہب بدل گئے تھے۔ توحید کی روشنی کسی بھی ملک میں کہیں نظر نہ آتی تھی۔ دوستو، اگر برائے چند برس یہی کیفیت رہتی تو شاید نظام درہم برہم ہو جاتا اور انسان کو انسان ہی ختم کر ڈالتا۔ دوستو، اس دور میں ہر ملک میں قربانی کا زواج تھا اور معبد گاہوں پر انسانوں کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اس وقت پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ جاہلیت اور کفر کی تاریخ چھا گئی تھی۔ دوستو، اس وقت کسی ملک اور کسی مذہب میں بھی توحید کی روشنی نہ تھی۔ دوستو، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام مذاہب جو توحید کے علم پر بردار تھے، کسی نہ کسی طور سے شرک کرنے لگے تھے اور ساری دنیا مشرک بن گئی تھی۔ اب دوستو، ضرورت تھی کسی ایسے انسان کی جو دنیا اور جہان کی رہبری کرے، قوموں کی نا اتفاقی کو مٹا دے، کفر و شرک کو نشتے نابود کر دے اور ایسا تن بدن اور ایسی تہذیب رائج کرے جسے دنیا مان لے۔ چنانچہ دوستو، پروردگار نے خاتم الانبیاء اور ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ دوستو، اس دن آفتاب رسالت ریگزار عرب سے طلوع ہوا اور اس کی روشنی قرۂ ارض پر پڑنے لگی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع اول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا اور آپ یتیم رہ گئے۔ دراصل قدرت کو یہی منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی بھائی بہن نہ ہوتا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ دوستو، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن کی شب سیاروں کی دمک، ستاروں کی چمک اور شہاب ثاقب کی کثرت سے آسمان منور ہو رہا تھا۔ دوستو، ایسی نورانی رات اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ دوستو، اس رات عالم مکان کا پتہ پتہ اور ذرہ ذرہ نور میں نہا رہا تھا اور دنیا حیران تھی کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے وقت مجھے ذرا پر بھی تکلیف نہ ہوئی، اور یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور اور خوشبو سے کمرہ بھر گیا تھا۔ دوستو، آپ کی ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ اس کے علاوہ 8ویں روز آپ کو قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے ایک گاؤں میں لے گئی۔ دوستو، حلیمہ سعدیہ آپ کو ہر 6 ماہ بعد مکہ میں لاتی تھی۔ آپ 4 برس کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ دوستو، ماں اور دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ دوستو، اس محبت کی زیادتی ہی نے آپ کو تعلیم کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا اور آپ امی یعنی ان پڑھ ہی رہ گئے۔ دوستو، شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہی رہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تھی، کوئی اس کے متعلق یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی ہے۔ دوستو، جب آپ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے ہوئے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح آپ اپنے چچا ابو طالب کے سایہ عطفن میں آ گئے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام جا رہے تھے تو وہاں کے ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کے جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ 15 برس کے ہوئے تو آپ نے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ اس کے بعد دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا۔ دوستو، جب آپ 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبریل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ دوستو، فرشتہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور ہر انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ دوستو، اس طرح سورۃ الخلق کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی۔
دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت زین بن حارث، حضرت علی، حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن اور حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ امین اور ایماندار تھے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دیتے تھے بلکہ اس وقت کے انسانوں میں جو جاہلیت اور کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اس کی بھی مذمت کیا کرتے تھے، اور اس وقت کفر و جہالت کی تاریخ کو سر اوجل کر دیا کرتے تھے اور امن، محبت، بھائی چارے کی بنیاد رکھ دیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان بھائی چارہ اور محبت بڑھنا شروع ہو گئی، اور لوگوں کے درمیان جو کفر اور جہالت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی گئی۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ دوستو یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ دوستو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں رشتہ مواقعات قائم کر دیا۔ دوستو اس طرح دور رسالت میں آپ کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و وقار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ دوستو آپ ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا متی بنایا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ دوستو اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے جن میں 40,000 آپ کے ہم رکاب تھے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجر میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا۔ دوستو یہ سب تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے متفق عالیہ تعداد 6 ہے جن میں سے 2 بیٹے ابراہیم اور قاسم اور 4 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ زہرا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے معجزات ہیں جنہیں اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو دوستو شاید پوری رات لگ جائے لیکن پھر بھی ہم اس کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے کچھ لمحات تھے جو آج ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ کی آل پر۔